السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہمارے غزوہ بدر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی گرفتاری اور فدیے کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں۔ غزوہ بدر کے جنگی قیدیوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ لوگوں نے ان کی رسی بہت سخت کر کے باندھی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس مسلسل کراہتے تھے۔ ان کی تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بے چین اور بے خواب رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس لیے رات بھر جاگتے رہے؟ آپ نے فرمایا، عباس کی کراہتوں کی وجہ سے۔ اسی وقت ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے دوسرے تمام قیدیوں کی رسیاں اور بندشیں ڈھیلی کر دیں۔ حضرت عباس کو ابو الیسر کعب ابن عمر نے گرفتار کیا تھا۔ حضرت عباس کو ابو الیسر کعب ابن عمر نے گرفتار کیا تھا۔ یہ ابو الیسر ناٹے قد کے، چھوٹے قد کے، یعنی ابو الیسر ناٹے قد کے تھے اور دبلے پتلے آدمی تھے، جبکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت موٹے اور لمبے قد کے تھے۔ چنانچہ کسی نے حضرت عباس سے کہا، اگر آپ ابو الیسر کو اپنے ہاتھ سے پکڑیں تو وہ آپ کی ہتھیلی ہی میں سما جائے۔ یعنی ایک اتنے مختصر اور کمزور آدمی نے آپ جیسے لحیم شحیم آدمی کو کیسے گرفتار کیا؟ حضرت عباس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ جب وہ یعنی ابو الیسر میرے سامنے آیا تو مجھے وہ خندمہ، بہت بڑا پہاڑ ہے، خندمہ پہاڑ کے برابر نظر آیا۔ یعنی یہ مکے کا ایک پہاڑ تھا۔ یعنی ابو الیسر نے ہی مشرکوں کا جنگی پرچم چھین کر سرنگوں کیا تھا۔ یعنی ابو الیسر نے ہی مشرکوں کا جنگی پرچم چھین کر سرنگوں کیا تھا۔ یہ جنگی پرچم ابو عزیر ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الیسر کعب سے پوچھا، تم نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کو گرفتار کرنے میں ایک مبارک فرشتے نے میری مدد کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی گرفتاری کے متعلق وہ بات کہی گئی جو پیچھے بیان کر دی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، اس شخص نے مجھے گرفتار نہیں کیا، بلکہ مجھے تو ایک بہت خوبصورت لمبے تڑنگے آدمی نے گرفتار کیا تھا، جو ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار تھا، مگر میں نے پھر اس شخص کو تم لوگوں میں کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی وہ فرشتہ تھا۔ اس وقت اس شخص نے، جس نے ان کو قید کیا تھا، یعنی ابو الیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میں نے ہی تو ان کو گرفتار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے اس معاملے میں ایک فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو جب مسلمانوں نے گرفتار کیا تو ان کے لیے کسی کے پاس ناپ کی قمیض نہ نکلی، کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے تھے۔ آخر ان کو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اپنی قمیض پہنائی۔ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں جن کفار کو جنگی قیدی بنایا گیا تھا، ان میں حضرت عباس بھی تھے۔ سب لوگوں سے فدیہ وصول کر کے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ جب حضرت عباس کو فدیہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا، ما عندی مفتدی بہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں فدیہ ادا کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فقر و افلاس کا اظہار کر رہے ہو، این المال الذی دفنتہ انت وام الفضل، وہ مال کہاں گیا جو تو نے اور ام فضل نے زمین میں دفن کیا تھا، اور تم نے اپنی بیوی ام الفضل یعنی لبابہ کو کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہ مال میرے بیٹوں یعنی فضل اور قسم کو دے دینا۔ یہ فضل اور قسم ہی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ فضل اور قسم کو دے دینا۔ حضرت عباس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور عرض کیا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو بات میں نے بڑی رازداری سے رات کی تاریکی میں اپنے رفیق حیات سے کہی تھی، وہ مدینے میں بیٹھے آپ نے سنی اور دیکھی بھی۔
حضرت عباس کے الفاظ یہ ہیں کہ واللہ انی لأعلم انک رسول اللہ واللہ ان ھذا شیء، کہ بخدا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بخدا جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے میرے بغیر اور ام الفضل کے بغیر اور کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ راز بتلا دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔